بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور بابرکت موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، رمضان اور ہماری نیکیاں۔ کتنا اہم موضوع ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ اللہ کی خاص رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے اعمال کو سنوارنے، اپنے کردار کو بدلنے، اپنے نیکیوں میں اضافہ کرنے کا سنہرا موقع ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی بھی نیکی آپ کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال کا رمضان آپ کی زندگی میں حقیقی تبدیلی لائے تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے گا، اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ آئیے اب ہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ میری عزیز، رمضان المبارک کو نیکیوں کا موسم کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ بہار کے موسم میں درختوں پر پھل پھول کھلتے ہیں، ویسے ہی رمضان میں مومن کے اعمال کھل اٹھتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی ماحول ہی ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ بندہ آسانی سے نیکیاں کما سکے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ روزہ سب سے بڑی نیکی۔ رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ روزہ ہمیں صرف بھوک پیاس اور برداشت نہیں سکھاتا، بلکہ صبر سکھاتا ہے، تقوی سکھاتا ہے، نفس پر قابو پانا سکھاتا ہے۔ جب بندہ سارا دن اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزوں سے بھی رکا رہتا ہے تو وہ حرام چیزوں سے رکنے کا عادی بن جاتا ہے۔ یہی روزے کا اصل مقصد ہے۔ روزے کا اصل مقصد ہے تقوی پیدا کرنا۔ رمضان میں ہماری نمازوں کا معیار بہتر ہونا چاہیے۔ افسوس، کچھ لوگ روزہ تو رکھتے ہیں مگر نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، نماز دین کا ستون ہے۔ رمضان میں ہمیں چاہیے کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور وقت پر ادا کریں۔ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، خواتین اول وقت میں نماز ادا کریں، تراویح کا اہتمام کریں۔ رمضان میں پڑھی جانے والی ایک فرض نماز کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ سوچئے، یہ کتنا بڑا موقع ہے نیکیاں کمانے کا۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا ورد کرتے تھے، قرآن کا دور کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، کم از کم 1 پارہ روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں، روز ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی ہر آیت پر نیکی ملتی ہے اور رمضان میں اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سوچئے، اگر ہم روزانہ سینکڑوں آیات پڑھیں تو کتنی نیکیاں جمع ہو سکتی ہیں۔ رمضان میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور صدقہ دینے کا بھی اجر کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ دیں، افطار کروانے کا اہتمام کریں، غریبوں اور مساکین کی مدد کریں، یتیموں کی کفالت کریں۔ یاد رکھیں، کسی روزہ دار کو افطار کروانا ایسا ہے جیسے اس کے برابر اجر حاصل کرنا۔ رمضان صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ اخلاق کی اصلاح کا بھی مہینہ ہے۔ اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو کہہ دیں میں روزے سے ہوں، غصہ چھوڑ دیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت نہ کریں، دل نہ دکھائیں، کیونکہ اگر زبان قابو میں نہ ہو تو روزہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ نیکی صرف ہاتھ اور زبان سے نہیں، دل سے بھی ہوتی ہے۔ کسی کے لیے حسد نہ رکھیں، دل صاف رکھیں، معاف کرنا سیکھیں، کینہ ختم کریں۔ رمضان دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے۔ اگر دل صاف ہوگا تو عبادت میں نور پیدا ہوگا۔ رمضان کی راتیں بہت قیمتی ہیں، خاص طور پر آخری اشرار۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
سوچیے اگر ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو یہ کتنا بڑا موقع ہے۔ اس لیے تہجد پڑھیں، دعا کریں، استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ رمضان میں وقت ضائع کرنا بہت بڑی محرومی ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال کم کریں، فضول باتوں سے بچیں۔ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ میری پیاری بہنوں، رمضان میں صرف کچن تک محدود نہ رہیں، سادہ افطاری بنائیں اور زیادہ وقت عبادت کو دیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں، انہیں نماز کی عادت ڈالیں، قرآن پڑھائیں، دعا سکھائیں۔ آپ کی نیک نیتی سے کیا گیا ہر کام عبادت بن سکتا ہے۔ اگر نیت خالص ہو تو نیکی قبول اگر نیت صاف نہیں ہوتی ہے تو نیکی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہم جو بھی عبادت کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوے سے بچیں۔ یاد رکھیں اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ میری بہنوں، اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہوا تو کیا ہم اسے ایسے گزارنا پسند فرمائیں گے جیسے پچھلے سال گزار دیا تھا، یا ہم چاہتے ہیں کہ رمضان ختم ہو تو ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں؟ رمضان ہمیں موقع دیتا ہے نئی شروعات کا، نئی زندگی کا، اللہ کے قریب ہونے کا۔ یہ مہینہ ہاتھ سے نکل گیا تو شاید دوبارہ موقع نہ ملے۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں روزے کی حقیقت سمجھا دے، ہمیں روزے کی برکت نصیب فرما، ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔